الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں تنظیم کی اہمیت۔ حضرات گرامی، آج یوں باور کرایا جاتا ہے کہ دنیا کو تنظیم اور مینجمنٹ کا شعور یورپ سے ملا ہے، اور بالخصوص لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا تنظیم سے کوئی واسطہ نہیں اور وہ کسی طرح کا نظم و ضبط نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمانوں کی کچھ حرکتوں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا متبادر ہوتا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ من حیث المذہب، دینی اعتبار سے تنظیم پر جس قدر اسلام نے زور دیا ہے، آپ دنیا کے کسی اور مذہب میں اس بات کو نہیں پا سکتے۔ اور آج سے 1500 سال پہلے کی آپ سوسائٹیوں کا اگر اندازہ لگائیں اور اس زمانے کے حالات کو اگر آپ بنظر غیر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا انسانیت کتنی غیر مہذب اور کتنی غیر مرتب تھی، اور ایسے عالم میں اسلام نے کس طرح سے لوگوں کو زندگی کے آداب سکھائے، ان کو مرتب اور منظم کیا گیا۔ حضرات گرامی، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو میں تنظیم کے نمونے پیش کروں گا، اور بالخصوص ان مسلمانوں کی توجہ چاہوں گا جنہوں نے اسلام کو انگریزوں کی کتابوں سے جانا ہے، جو اپنے گھر کی بات نہیں جانتے اور دوسروں سے مرعوب ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کی تربیت کی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ پہلے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور سب لوگوں کو ڈرائیے، تدریج کا عمل اختیار کیا گیا۔ کہا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان تمام لوگوں کو ڈرائیے جن کے پاس رسول نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ساری مخلوقات کو ڈرانے کا کام کیجیے۔ آپ جہاں تک آپ کی دعوت پہنچ سکتی ہو، جنات اور انسان تک، سب کو اپنی دعوت پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تدریج کا عمل بتایا گیا، اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لانے لگے، چاہے وہ جتنے ہی محدود تھے۔ تو آپ نے یوں نہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا، بلکہ ان کے لیے ایک مرکز بنایا، اور وہ مرکز تھا دار ارقم، اور دار ارقم میں آپ نے تربیت کا اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذہنی ایسی تربیت فرمائی کہ بڑے بڑے اعلیٰ دماغوں کو اس پر رشک ہے۔ حضرات گرامی، آپ غور فرمائیے کہ لوگ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر کو اس کی تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے، کس حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر پہنچا دیتے ہیں، بچے ہونے کے باوجود۔ یہ تاریخ میں اپنی نظیر آپ، اور اسی دار ارقم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام نے بڑے بڑے مقامات پر ترجمانی کی۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ ستائے جانے لگے تو ان کو آپ نے صبر کی تلقین ضرور کی۔ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ صبرن صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو تمہیں بدلے میں جنت ملے گی، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن آپ نے ان کے مسائل کو نظر انداز نہیں کیا، اور ان کے مسائل پر نظر ڈالتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، اور جن لوگوں کے پاس استطاعت ہوئی وہ سب حبشہ ہجرت کر گئے۔ مکہ والوں نے اپنا وفد بھیجا وہاں کے بادشاہ کو ورغلانے کے لیے، اور بادشاہ کے دربار میں اب امتحان تھا مسلمانوں کی تربیت کا۔ اعلیٰ دماغ وفد پہنچا ہوا ہے کفار مکہ کا،
اور وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بادشاہ کو متاثر کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے بھی دین کے خلاف ہیں، تمہارے بھی دین کے خلاف ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور تمہارے بھی لوگوں کو نہیں مانتے یہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ دار ارقم کی تربیت کا نتیجہ دیکھیے، ایسی تقریر فرمائی کہ بادشاہ متاثر ہو گیا اور قریش مکہ کے وفد کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا، لوٹا دیا، کہا کہ نہیں ہم ان کا اکرام کریں گے، اور کہا کہ ہمارے ملک میں جب تک تم چاہو رہو اور تم پر کوئی کسی طرح کا ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تنظیم کا ثبوت پیش کیا، اپنی جماعت کو منظم رکھا اور ایسے لوگ تیار کیے گئے جو ہر میدان میں اپنی مثال آپ ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمہ گیر دعوت کا کام کیا۔ آپ نے مکہ والوں کو دعوت دی، باہر سے آنے والے وفود کو دعوت دیتے تھے، آپ میلوں ٹھیلوں میں بھی جایا کرتے تھے، اور مکہ کے قرب و جوار کی جتنی بستیاں تھی آپ طائف گئے، بنو عامر ابن صعصع کے ہاں گئے، محارب ابن حبشہ کے ہاں گئے، فزارہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور غسان کے پاس گئے، مرہ کے پاس گئے، حنیفہ کے پاس گئے، سلیم کے پاس گئے، بنو نصر کے پاس گئے، بنو بکا کے پاس گئے، کندہ کے پاس گئے، کلب کے پاس گئے، حارث ابن کعب کے پاس گئے، عذرا کے پاس گئے، ہزارمہ کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے یعنی تقریباً 15 قبائل قرب و جوار میں تھے، سب کے پاس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ سے جو لوگ آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے ہاتھ پر ان سے بیعت لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بیعت لینے کے بعد ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا 12 آدمیوں کو، بلکہ مدینہ میں اپنا ایک معلم بھیجا، اور یہ معلم بھی اتنا تجربہ کار اور اتنا ہوشیار، اسی دار ارقم کا تیار کیا ہوا معلم تھا یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا کہ جس میں یہ نہ پہنچے ہوں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان تھا، اس انسان کی دعوت و تبلیغ کی بنیاد پہ۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی تیار کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اس میں 72 مرد اور 3 عورتیں آئیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، اور جو بیعت ہوئی تو باقاعدہ اس میں بند متعین کیے گئے کہ فلاں فلاں کہ تم سمو اطاعت کرو گے، چاہے تم اچھی حالت میں ہو، چاہے کسل مندی کی حالت میں ہو، چاہے نشاط کی حالت میں ہو، اور تم تنگی کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، ہر حال پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرو گے، امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہاری طرف آؤں گا تم میری مدد کرو گے اور مجھ کو بچاؤ گے، یعنی میری حفاظت اس طرح سے کرو گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو، اور بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ امام محمد وغیرہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جس کو حاکم بنا دیا جائے گا اس سے جھگڑا نہیں کرو گے، اس کی حکومت کو تسلیم کرو گے۔ اس موقع پر ایک کہنے والے نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی، ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب آپ غالب آ جائیں گے اور سارا عرب آپ کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا تو آپ اپنی قوم کے لوگوں سے آ کر مل جائیں گے۔ تب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، تمہارا خون ہمارا خون، اور تم جس کو ڈھاؤ گے ہم اس کو ڈھائیں گے، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی، اور جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بند اور یہ تمام شرائط مدینہ والوں کے ساتھ پہلے طے کر لی، ہجرت کرنے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اپنے صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ اور پھر اس کے بعد بیعت عقبہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، آپ نے نقبہ بنائے کہ ہر قبیلے کا ایک نقیب ہوگا، 9 جو ہے خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے نقیب بنائے گئے، صحابہ کو اذن ہجرت دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت بھی تنظیم کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تنظیم آپ دیکھیے کہ آپ نکلنے لگے، لوگ آپ کے دشمن ہیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مال ہڑپ کر لیا، دشمنی کے باوجود مکہ والے قتل کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن آپ ہی کو امین بھی جانتے ہیں اور آپ کے ہاں اپنی امانتیں لا کر رکھتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے
امانتوں کی واپسی کا انتظام یہ کیا کہ اپنی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ سب کی امانتیں واپس کر دینا، اور امانتیں واپس کرنے کے بعد تم بھی آ جانا میرے پاس۔ اور پھر اس کے بعد ایک دم دوپہر کے وقت، اور اب کی دوپہر چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، ریگستان میں کوئی باہر نہیں نکلتا، ایسے موقع پر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، ان سے تمام معاملات طے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اور گھر سے رات کے وقت نکلتے ہیں، ابو بکر کے یہاں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف جانے والا راستہ نہیں اختیار کرتے ہیں، آپ برعکس راستہ اختیار کرتے ہیں، جبل سور تک جاتے ہیں، اور 3 رات جبل سور میں گزارنے کے بعد پھر اس کے بعد چلتے ہیں، اور پھر آپ نے عبداللہ ابن ابی بکر کو متعین کر دیا کہ وہ رات ان کے پاس گزاریں اور دن میں اہل مکہ کے درمیان گزاریں، اور جو بھی حالات ہو اس کی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں، اور وہ لا کر کھانا ان کو کھلائیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما متعین کیا جو راستہ بتانے والا تھا۔ یہ تمام کام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ قبا میں پہنچے تو وہاں سب سے پہلے مرکز بنایا، مسلمانوں کا مرکز پہلے مسجد ہوا کرتی تھی، مسجد بنائی قبا میں، اور پھر مدینہ میں گئے تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد ڈالی اور مسجد بنائی اپنے صحابہ کو لے کر، اور ایک مرکز تعمیر کیا کہ جہاں سارے لوگ جمع ہو، جہاں مشورے ہوں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدبیریں کرے، لوگوں کو نماز پڑھائیں، تربیت کا کام انجام دے۔ یہ سب تنظیم کا نمونہ نہیں ہے مسلمانوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنظیم کا عملی نمونہ ہے۔ مدینہ پہنچے تو آپ دیکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لوگوں سے سابقہ پڑا، صحابہ تھے آپ کے، مشرکین تھے اور یہودی تھے آپ نے، اور بعد میں منافقین کا بھی انکشاف ہوا۔ سب کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ صاحب جو مسلمان اور صحابہ تھے، مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ نے مواخات کرا دی، انصاریوں کو کہا کہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ یہ تو تنظیم کا ایسا اعلیٰ نمونہ ہے کہ آج بڑے بڑے مینجمنٹ کے ماہرین سجدر اور حیران کہ جو مکہ سے ٹھکرائے ہوئے آئے تھے ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، ان کے پاس تجارتیں نہیں تھی، اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ کر آئے تھے، گھر بسانے کا مسئلہ تھا۔ آپ نے ایمان کی ایسی تربیت دی تھی انصار مدینہ کو کہ انصار مدینہ سے کہا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں اور ان کی خبر گیری کرنا اور ان کو بسانا تمہارا کام ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ کے انصاریوں نے اپنے گھروں کے نہیں اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے آئے ہوئے ساتھیوں کے لیے۔ مثالیں بیان کرنے کا موقع نہیں، ایسی تنظیم ہوئی مہاجرین کی زندگی کی کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ آباد ہو گئے اور بس گئے، اور کسی کو کسی طرح کی پرابلم اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کے اعلیٰ نمونے تھے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدہ میں 16 بند تھے، اور یہ جو ہے مسلمانوں کا میثاق تھا، یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں 12 بند تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر نگرانی رکھی، اور مدینے میں تمام لوگوں کے ساتھ ایسے زندہ رہے کہ جو ان کی زندگی ہر جگہ پر آپ کو تنظیم ہی تنظیم نظر آئے گی۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی، عائلی زندگی کو بھی آپ نے یوں ہی نہیں چھوڑا کہ بے ترتیبی کا شکار رہے، بلکہ عائلی زندگی میں آپ کے پاس کئی بیویاں تھیں تو آپ نے ہر بیوی کی باری مقرر کر رکھی، آج فلاں کے یہاں، کل فلاں کے یہاں، کل فلاں کے یہاں، کوئی کلیش نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے نان نفقہ میں بالکل انصاف قائم کیا، ایک پلیٹ اس کے یہاں تو دوسری اس کے یہاں، 1 کلو غلہ اگر اس کے یہاں تو 1 کلو غلہ تمام کے یہاں۔ ایسا کچھ نہیں تھا کہ کسی کو چھوڑ دیں، آپ عصر کے بعد ہر بیوی کے یہاں جاتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ چند بیویوں کے یہاں جائیں، چند کو نظر انداز کر دیں، تمام۔ اسی طریقے سے سفر میں جانا ہوا تو ایسا نہیں کہ جس کو چاہیں اس کو لے جائیں، بلکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ قرآن اندازی کرتے تھے۔ کتنی تنظیم نظر آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم متعین تھے۔ حضرت انس ابن مالک مختلف ضرورتوں کی تکمیل پر متعین تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کام یہ تھا کہ مسواک اور جوتے وغیرہ کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی سفر میں سواریوں کو ہانکتے تھے۔ اسلحہ ابن شریک آپ کی سواریوں کی دیکھ ریکھ پر متعین تھے، اور حضرت بلال ابن رباح تھے۔ حضرت بلال جو ہے آپ کا بیت المال بھی دیکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ بلال خرچ کرو، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کھاؤ، عرش والے کے ہاں بہت بڑا خزانہ ہے، وہ دے گا، تم فکر مت کرو، خرچ کیے جاؤ۔ تو حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ایمن ابن عبید تھے، ام ایمن تھی، ام ایمن وغیرہ کے ذمے طہارت کی ذمہ داریاں تھیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
سراپا تنظیم تھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کاتب بھی متعین تھے. لکھنے پڑھنے کا عرب میں رواج بہت کم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کی ایسی تنظیم کی کہ چند ہی دنوں کے پاس بہت سارے کاتب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود ہو گئے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والوں میں حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت عامر ابن فہیرہ ہیں, عمر ابن عاص ہیں, ابی ابن کعب ہیں, عبداللہ ابن ارقم ہیں, ثابت ابن قیس ابن شماس ہیں, حنظلہ ابن ربیع الاسدی ہیں, اور مغیرہ ابن شعبہ ہیں, عبداللہ ابن رواحہ ہیں, خالد ابن ولید ہیں, اور خالد ابن سعید ابن العاص ہیں, معاویہ ابن سفیان ہیں, اور زید ابن ثابت. اور حضرت زید ابن ثابت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی زبان بھی تم سیکھ لو, اور انہوں نے بہت جلدی سیکھ لیا تھا. تو یہودیوں کی زبان کو پڑھتے تھے, اس کا ترجمہ بھی کر دیتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایسا ان کے اوپر اثر تھا. اور حضرات گرامی, آپ نے دعوت و تبلیغ کا ایسا منظم پلان بنایا کہ مدینہ کے لوگ تو مسلمان ہو ہی گئے, قرب و جوار میں بھی اسلام پھیل گیا. آپ نے اپنے دعات اور جو بھی جہاد ہوئے, جو بھی لڑائیاں ہوئیں, وہ بھی اپنی جگہ پہ تنظیم کا بہترین نمونہ ہے. موقع نہیں کہ میں سب کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں. اور جب اسلام غالب آ گیا تو آپ خاموش نہیں بیٹھے. آپ نے مسلمانوں کے یہاں بھی خطوط بھیجے اور غیر مسلموں کے پاس بھی, قیصر کے پاس, کسریٰ کے پاس, مختلف لوگوں کے پاس, اور جتنے بھی قرب و جوار کے حاکم لوگ تھے ان کے پاس بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین بھی باقاعدہ ترتیب کے ساتھ موجود تھے. حضرت بلال ابن رباح تھے, عمر ابن ام مکتوم القرشی تھے, اور یہ دونوں مدینہ میں تھے. سعد ابن قرظ مولا عمار ابن یاسر یہ قباء میں تھے. ابو محذورہ الجمحی مدینہ میں تھے. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین تھے, اور ہر ایک کے لیے ٹائم متعین تھا. حضرت بلال الگ اذان دیتے تھے, ابن ام مکتوم الگ اذان دیا کرتے تھے, اور ہر ایک کے لیے اپنی اپنی جگہ متعین تھی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمراء اور عمال متعین کر رکھے تھے. اپنے زکوٰۃ کے اصول کرنے والے الگ الگ متعین کر رکھے تھے. قبیلوں میں پڑھانے اور دعوت کا کام کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ تھے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عمراء اور عمال. بازان ابن ساسان کو پورا یمن آپ نے دیا تھا. شہر ابن بازان کو صنعا اور اس کے صوبے دیے تھے. خالد ابن سعید ابن عاص کو صنعا دیا تھا. مہاجر ابن ابی امیہ مخزومی کو کندہ اور صدف دیا تھا. زیاد ابن امیہ انصاری کو حضرموت, ابو موسیٰ اشعری کو زبید, عدن اور ساحل کا علاقہ دیا تھا. معاذ ابن جبل کو جنت کا, ابو سفیان صخر ابن حرب کو نجران کا, یزید ابن ابو سفیان کو تیمہ, اور عتاب ابن اسید کو مکہ دیا تھا. اور یہ سن 8 ہجری میں حج کے سربراہ بھی تھے, اور ان کی عمر 20 سال سے کم تھی. آپ نے نوجوانوں کو نظر انداز نہیں کیا, جنگوں کے سردار بنائے نوجوانوں کی تربیت کے لیے. حضرت اسامہ ابن زید کو جب آپ نے سردار بنایا تو بڑے بڑے صحابہ کو, حضرت صدیق اکبر کو, فاروق اعظم کو, اور عشرہ مبشرہ میں سے بہت سے لوگوں کو آپ نے کہا کہ سب ان کے جلوں میں چلیں گے. نوجوانوں کو آپ نے بڑھایا آگے, اور ایسے ایسے نوجوان تیار ہوئے کہ جنہوں نے ساری دنیا کی قیادت کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تنظیم اور بہترین ترتیب کا نتیجہ تھا, اور بہترین تربیت کا نتیجہ تھا کہ جہاں گئے انہوں نے میدان مار لیا, اور جہاں گئے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت پیش کیا اور دلوں کو جیت لیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو یمن میں خمس کا ذمہ دار بنایا, اور قضا بھی ان کے حوالے کی. عمر ابن عاص کو عمان اور اس کے صوبے دیے, اور صدقات کے عمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار تھے. ہر قبیلے کا الگ الگ عامل متعین تھا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے, لیکن ایک آدمی کو اس کا سربراہ بناتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا سربراہ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, اور ان کے پیچھے سورہ براءت سے سنانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا مامور بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ پوری دقیق تفصیلات بھی دیتے تھے آپ کہ آپ جا رہے ہو, آپ کی یہ حیثیت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں امیر بنا کر نہیں بھیجا گیا, مامور بنا کر بھیجا گیا ہوں. ساری تفصیلات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیت نہیں نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا, شروع میں آپ کے باقاعدہ پہرے دار بھی متعین تھے. حضرت سعد ابن معاذ رضی, اور مختلف موقعوں پر بھی, جیسے بدر کے دن حضرت سعد ابن معاذ
محمد ابن مسلمہ احد کے دن، اور حضرت زبیر ابن عوام خندق کے دن، عباد ابن بشر یہ مستقل تھے، اور دوسرے بھی بہت سے تھے جو آپ کی پہرے داری کا کام کرتے تھے. اور جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ واللہ یعصمک من الناس، تو آپ نے پہرے داری ختم کرا دی. اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے گردن مارنے والے بھی متعین تھے قصاص کے نتیجے میں، یا اسی طریقے سے اور بھی جو حدود نافذ کرتے تھے اس کے لیے بھی لوگ متعین تھے. حضرت علی ابن ابی طالب کام کیا کرتے تھے، مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، محمد ابن مسلمہ تھے، عاصم ابن ثابت ابن ابی افلا تھے، ضحاک ابن سفیان الکلابی تھے، قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور ان کی حیثیت وہی تھی جو عام بادشاہوں کے ہاں پولیس کے سربراہ کی حیثیت ہوتی ہے، وہی حیثیت ان کی بھی تھی. اور اسی طریقے سے نفقات اور دیگر انتظامی امور کے لیے بھی لوگ متعین تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت معیقب ابن ابو فاطمہ دوسی تھے جو مہر کے ذمہ دار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابن مسعود مسواک اور نالین کے ذمہ دار تھے، اور اجازت کے لیے ربا الاسود اور انسا تھے. اسی طرح انس ابن مالک، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کام کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خطبہ بھی تھے اور شورا بھی تھے. اور حضرات میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا، لیکن پہلے سن لیجئے آپ کے خطبہ اور شورا کتنے ماہر تھے. عربوں کا ایک وفد آیا بہت بڑے قبیلے کا، اور اس کا سردار آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے خطیب اور شاعر خطبہ دیں گے. اور شعر، عربوں کو اپنی خطابت پہ اور اپنی شاعری پہ ناز تھا، اپنی باتوں پر ناز تھا، اسی لیے تو وہ دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے، گونگا، اور اپنے آپ کو بولنے والا. اور بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب تھے اور بڑے بڑے شاعر تھے ان کے ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے خطبہ دیا اور ان کے شاعر نے شعر پڑھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطیب اور اپنے شاعر سے کہا کہ تم بھی، حضرت حسان سے کہا کہ شعر سناؤ، اور حضرت قیس ابن شماس سے کہا کہ خطبہ دو. عرب کے اس سردار نے سن کر کہا کہ واللہ ان خطیبہ لا اختب من خطیبنا وان شاعرہ لا اشعر من شاعرنا. اللہ کی قسم محمد کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت کعب ابن مالک، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت حسان ابن ثابت یہ سب شاعری کیا کرتے تھے آپ کی شان میں بھی اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے بھی. اور بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی تھیں. حضرات گرامی، خلفائے راشدین کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو ابتدائے دور ہی میں انہوں نے جیسی تقسیمیں حکومت کی کر رکھی تھی، شعبہ قضا قائم کر رکھا تھا، زکاتوں اور خراجوں کی وصولی کا نظام قائم کر رکھا تھا، بازاروں کا نظام قائم کر رکھا تھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن یہ نہ کہیے گا اور یہ نہ جانیے گا کہ اسلام جو ہے تنظیم سے دور ہے. ایسی تنظیم کسی دھرم میں اور کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص، اپنے مذہب اور اپنے دین کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.